رحمت شفیع امت لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی رولائے دن رات تیری الفت رولائے دن رات تیری الفت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت میں نام پر تیرے واری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں میں نام پر تیرے واری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت نہ ہو عطا اس کو مال و دولت نہ دیجے عطار کو حکومت نہ ہو عطا اس کو مال و دولت نہ دیجے عطار کو حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت صلو علی الحبیب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا شہنشاہ مدینہ راحت ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں
وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. یا نبی تجھ پہ لاکھوں درود و سلام، اس پہ ہے ناز مجھ کو ہوں تیرا غلام، اپنی رحمت سے تو شاہ خیر الانام، مجھ سے عاصی کا بھی ناز بردار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو فتح جنگ فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شامل ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. حسب حال حسب موقع کچھ اچھی نیتیں یوں بھی کی جا سکتی ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. اور جب یہ صدا لگائی جائے صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ، تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روض الریاحین سے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے متقی اور پرہیزگار تھے. آپ کی صاحبزادی جو حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ نیک و پرہیزگار بھی تھی، جب شادی کے لائق ہوئی تو بادشاہ کے یہاں سے رشتہ آیا. سیدنا شیخ کرمانی نے 3 دن کی مہلت مانگی اور مسجد گھوم کر کسی پارسا نوجوان کو تلاش کرنے لگے. توجہ، بادشاہ کے یہاں سے بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے اور یہ مسجد گھوم کر رشتہ تلاش کر رہے ہیں. پارسا نوجوان کو، نیک نوجوان کو تلاش کرنے لگے. ایک نوجوان پر آپ کی نگاہ پڑی جس نے اچھی طرح نماز ادا کی. شیخ نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر پوچھا، کیا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ لڑکی قرآن پاک پڑھتی ہے، نماز روزے کی پابند، خوبصورت اور نیک سیرت ہے. اس نوجوان نے کہا، بھلا میرے ساتھ کون رشتہ کرے گا؟ حضرت سیدنا شیخ کرمانی نے فرمایا، میں کرتا ہوں. یہ کچھ درہم رکھو، 1 درہم کی روٹی، 1 کا سالن اور 1 کی خوشبو خرید لاؤ. اس طرح سیدنا شیخ کرمانی نے اپنی نیک بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے پڑھا دیا. دلہن جب دلہا کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ پانی کی سراہی پر ایک سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے. دلہن نے پوچھا، یہ روٹی کیسی ہے؟ دلہا نے کہا، یہ کل کی باسی روٹی ہے، میں نے افطار کے لیے رکھ لی تھی. یہ سن کر وہ واپس ہونے لگی. یہ دیکھ کر دلہا بولا، مجھے پہلے ہی معلوم تھا
کہ سیدنا شیخ کرمانی کی شہزادی مجھ غریب انسان کے گھر نہیں رک سکتی. دلہن بولی میں آپ کی مفلسی کی باعث، آپ کی مفلسی یعنی غربت کے باعث نہیں، بلکہ اس لیے لوٹ کر جا رہی ہوں کہ رب العالمین پر آپ کا یقین مجھے بہت کمزور نظر آ رہا ہے. مجھے تو اپنے والد پر حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ خصلت و صالح اور نیک کیسے کہہ دیا. دولہا یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا اور اس نے کہا اس کمزوری سے معذرت خواہ ہوں. دلہن نے کہا اپنا عذر آپ جانیں، البتہ میں ایسے گھر میں نہیں رک سکتی جہاں ایک وقت کی خوراک جمع رکھی ہو. اب یا تو میں رہوں گی یا روٹی. دولہا نے فوراً جا کر روٹی خیرات کر دی. اللہ غنی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے اس زمانے کے مشہور ولی اللہ حضرت شیخ کرمانی نے اپنی نور نظر کہ کس قدر بہترین انداز میں مدنی تربیت فرمائی تھی، اور آپ کی تربیت یافتہ بیٹی کا توکل بھی کس قدر زبردست تھا، جو اپنے شوہر کے گھر میں مناسب سہولیات اور مال و دولت کی کثرت نہ ہونے کی وجہ سے ناراض نہیں ہو رہی، بلکہ شکوہ کیا بھی تو کس بات کا کہ افطاری کے لیے روٹی بچا کر کیوں رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ توکل کے خلاف تھا. اس شہزادی کو یہ مدنی سوچ ان کے والد گرامی حضرت اسنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مدنی تربیت کی بدولت ہی ملی ہوگی، کہ جو خود متقی و پرہیزگار اور خدا پر کامل بھروسہ رکھنے والے بزرگ تھے. لہذا آپ نے اپنی بیٹی کی مدنی تربیت اسی انداز پر فرمائی اور ان کے لیے عبادت گزار شخص کا انتخاب فرمایا تاکہ تقوی و پرہیزگاری کی برکتیں ان کی نسلوں میں بھی منتقل ہوں. کیونکہ اگر انسان خود نیک ہو تو اس کی نیکیوں سے اس کی نسلوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل انسان کی نیکیوں سے اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے، اور اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے پردے اور امان میں رہتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے معاشرے میں اولاد کی تربیت کے معاملے میں انتہائی غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں، والدین جو ہیں، یہ خود تربیت یافتہ نہیں، کیونکہ تربیت کرنے کے لیے بھی تو تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے، اور جو خود شرعی احکام سے ناواقف اور تربیت کا محتاج ہو تو وہ دوسروں کی تربیت کیسے کرے گا؟ لہذا جب ان آزاد خیال والدین کی بیٹیوں کے رشتے آنے لگتے ہیں تو ان کی پریورٹیز کیا ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں کہ لڑکا امیر و کبیر، مختلف دنیاوی علوم و فنون کی ڈگریاں رکھنے والا، ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہو، نماز چاہے ایک نہ پڑھے، اگرچہ فاسق و فاجر ہو، حرام روزی کماتا ہو، لوگوں کو دھوکہ دینے میں مشہور ہو، دین کے ضروری مسائل بھی نہ آتے ہوں، الغرض بے عملی کا نمونہ ہی کیوں نہ ہو. جبکہ اگر کوئی ایسے لڑکے سے نکاح کا مشورہ دے کہ جس کی انکم یعنی آمدنی تھوڑی ہے اور اگرچہ 100% حلال ہو، بیوی کے حقوق ادا کرنے پر بھی قادر ہو، متقی، پرہیزگار، دیندار، علم و عمل، شرم و حیا اور سنتوں کا پیکر ہو، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال ہو، امام مسجد، مؤذن، قاری یا مدنی ماحول سے وابستہ ہو، تو معاذ اللہ اس کے متعلق اس طرح کے جملے
بعض اوقات کہے جاتے ہیں کہ ارے اس سے شادی کر کے تو ہماری بیٹی بھوکی مرے گی، ارے گھر میں قید رکھے گا، سر سے پاؤں تک پردے میں رکھے گا، بہت سختی کرے گا۔ یاد رکھیے اچھے والدین ایسی نادانی ہرگز نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اپنی بہن بیٹیوں کے نکاح کے لیے ہمیشہ دیندار شخص کی تلاش میں رہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیندار شخص سے نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں وہ شخص پیغام نکاح دے کہ جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہیں تو نکاح کر دو، اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بہت توجہ سے اس حدیث کو اور اس کی شرح کو سنیے۔ فرمایا اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے، جب تمہاری لڑکی کے لیے دیندار عادات و اطوار کا درست لڑکا مل جائے تو صرف مال کی ہوس میں اور لکھ پتی کے انتظار میں جوان لڑکی کے نکاح میں دیر نہ کرو، اس لیے کہ اگر مالدار کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاح نہ کیے گئے تو ادھر لڑکیاں بہت کنواری بیٹھی رہیں گی اور ادھر لڑکے بہت سے بے شادی رہیں گے، جس سے بدکاری پھیلے گی اور بدکاری کی وجہ سے لڑکی والوں کو شرمندگی ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے، قتل و غارت ہوں گے، جس کا آج کل ظہور ہونے لگا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک عظیم نعمت اولاد بھی ہے۔ اولاد ایسی نعمت ہے کہ جس سے گھر میں خوشیوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ دعا گوئے ہیں، ہم دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے اجتماع کے شرکاء میں، مدنی چینل کے ناظرین میں جو بے اولاد ہیں، اللہ اپنی رحمت سے انہیں نیک اولاد عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ نیک بیٹے نصیب ہوں، کیونکہ نیک اولاد ایسی نعمت کہ والدین کے بڑھاپے میں ان کا سہارا ہوتی ہے۔ اچھی اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی نجات کا سامان بنتی ہے۔ اللہ عز و جل جب کسی کو اس نعمت سے نوازتا ہے تو والدین کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کا امتحان بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ والدین پر ہے کہ وہ اولاد کی اسلامی تربیت کر کے اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیے، عموماً بچے کی عادات و کردار یہ جو ہے وہ ماں باپ کے عادات و کردار سے بنتے ہیں۔ بچے عادات و کردار میں والدین کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر والدین شریعت کے پابند اور حصول علم کے شوقین ہوں تو ان کی نسلیں بھی نیکیوں کی راہ پر گامزن رہتی ہیں اور والدین کی نجات اور بخشش اور نیک نامی کا سبب بنتی ہیں۔ اور اگر والدین خود بری عادتوں کا شکار ہوں تو اولاد بھی برائیوں میں مبتلا ہو جاتی، کیونکہ یہ عادتیں، برائیاں، یہ بری خصلتیں اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہیں، اور ایسی اولاد سبب نجات نہیں بلکہ سبب ہلاکت بن جاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اولاد کی تربیت ماں باپ دونوں ہی کی ذمہ داری ہے، مگر باپ کمانے کا بہانہ بنا کر کے میں تو جاب کرتا ہوں، میں تو بزنس کر رہا ہوں، میں تو کمائیاں کر رہا ہوں، سارا دن ان کے لیے محنت مزدوری کرتا ہوں، تھک ہار جاتا ہوں، وہ کمانے کا بہانہ بنا کر تربیت اولاد کی ساری ذمہ داری ماں پر ڈالتا ہے اور خود کو بری ذمہ کر لیتا ہے، اور جبکہ بچوں کی ماں گھر کے کاموں کا عذر پیش کر کے کہ میں بچوں کو کیسے کہ اب یہ جو ہے وہ گھر کے کاموں کا
عذر پیش کر کے تربیت اولاد کا اصل ذمہ دار اپنے شوہر کو قرار دیتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی اولاد ہاتھوں سے نکل کر تمام گھر والوں کے لیے باعث زحمت بن جاتی ہے. لہذا والدین کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ملک و ملت اور مستقبل کے ان معماروں کو بچپن ہی سے نیک اور معاشرے کا باکردار فرد بنانے میں ہرگز سستی نہ کریں، کیونکہ بچپن میں جو سیکھا جائے اس کے اثرات مضبوط اور دیر پا ہوتے ہیں. اور جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، العلم فی صغارہ کا نقش علی الحجر، اور بچپن میں علم حاصل کرنا پتھر پر نقش کی طرح پختہ ہوتا ہے. یہ پودے دیکھے آپ نے چھوٹے چھوٹے، بعض گھروں کے باہر کوئی بیل دیکھی ہوگی آپ نے دیوار پر پھیلی ہوئی. شروع میں جب یہ نرم کومپل تھی، اس کو رسی کے ساتھ ایک طرف کو باندھ دیا، اس کا رخ ادھر ہو گیا. بعض پودے ایسے ہوتے ہیں جن کو سیدھا رکھنا ان کی خوبصورتی کے لیے، وہ ان کے ساتھ شروع میں کچھ چھڑی، کوئی سریا، کوئی ایسی چیز باندھ دی جاتی ہے جس سے وہ ٹہنی ہوا سے ادھر ادھر نہیں ہوتی، اس کا رخ سیدھا ہی جاتا ہے. شروع میں چونکہ یہ نرم ہے، اس کو جدھر موڑنا چاہو موڑ لو، ادھر جدھر رکھنا چاہو رکھ لو. لیکن اگر شروع میں ادھر کسی رخ مڑ گیا تو اب جیسے جیسے یہ تناور درخت بن جائے گا، اب جب تناور درخت بن گیا، اب آپ کسی طرح موڑنا چاہو گے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اب یہاں موڑنا بہت مشکل ہو گیا. شروع میں اس کا رخ جدھر چاہتے موڑ لیتے. تو اپنے مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو شروع سے ہی مدینے کی طرف موڑ لو، تاکہ جیسے جیسے بڑے ہو جائیں ان کی زبان پر مدینے والے کا ذکر جاری رہے. کہ سوچوں کو شروع. اب آپ نے غور کیا ہوگا جن گھروں میں مدنی چینل ہی چلتا ہے، وہاں کے چھوٹے چھوٹے مدنی منع، مدنی منیا، آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، اپنی توتلی زبان میں یہ یا رسول اللہ، یا غوث، مکہ، مدینہ، یہ کہتے نظر آئیں گے. اور جن کے گھر میں گناہوں بھرے چینل چلتے ہیں، ان کے بچے اب وہ بعض اوقات ڈانس کرتے نظر آتے ہیں، تالیاں بجاتے نظر آئیں گے اور گانے گاتے نظر آئیں گے. گھر کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کے بعد، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت یہ آیت فرمائی، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے گھر والوں کو کس طرح آگ سے بچائیں؟ سنیں میرے مدنی چینل کے ناظرین بہت توجہ سے، اس آیت کی یوں سمجھے کہ وضاحت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے ہم تک پہنچ گئی. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. تو صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں ہم کیسے اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچائیں؟ تو آپ نے فرمایا انہیں ان کاموں کا حکم دو جو اللہ عز و جل کو پسند ہے، اور ان کاموں سے منع کرو جو اللہ کو ناپسند ہے. کیسی خوبصورت، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فرمایا انہیں ان کاموں کا حکم دو جو اللہ کو پسند ہے، اور ان کاموں سے منع کرو جو اللہ کو ناپسند ہے. اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کی تعلیم دو. ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم غور کر لیں اپنے بچوں کو، اپنے مدنی منوں، مدنی منیوں کو. اب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کی تعلیم دو. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور قرآن پاک کی تعلیم. ایک حدیث پاک میں ہے ارشاد فرمایا اولاد کا والد پر یہ حق ہے
کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے. اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے. اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر جائیں جو خود انہیں بھی قبر میں کام آوے، کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو قبر میں ملتا ہے. آج ہم اس بات کی فکر میں ہیں کہ ان کو دنیا سکھا دیں، ان کو بزنس میں، کاروبار میں، دنیا داری میں اتنا لگا دیا. ارے بعض وقت غور طلب بات تو یہ ہے کہ ایک باپ نے ساری زندگی محنت کر کر کے اپنے بچے کو پڑھایا، لکھایا، اس کو ماڈرن بنایا، اس کو دنیا کی تعلیم دی، تربیت کے معاملے میں اس قدر جو ہے وہ پیسہ لگایا، لیکن وہ کیسی تربیت لے کر آیا کہ جس کے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور بیٹے کو جنازے کی 4 تکبیریں بھی صحیح کہنے نہیں آتی، کو نماز کا پتہ نہیں ہے، اس کو وضو کا پتہ نہیں ہے. ایک باپ نے کیا کمایا؟ ہمیں یہ فکر ہے آج دنیا کماؤں، پیسے کماؤں، اپنی نمازوں کی فکر نہیں رہی، اپنا تلاوت قرآن کا ذہن نہیں رہا، شریعت کے احکام پر عمل کا ذہن نہیں کہ دنیا بنانی ہے، اولاد کے لیے کما رہا ہوں، اولاد کے لیے بنا رہا ہوں. اولاد کی فکر ہے کہ میں اس کے لیے بینک بیلنس بنا جاؤں، کوئی جائیداد بنا جاؤں، کوئی پلاٹ بنا جاؤں، کوئی مکان بنا جاؤں، کوئی اچھا ان کے لیے بزنس اسٹیبلش کر جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا. ہمیں یہ فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا. کیا کبھی یہ سوچا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کس کام میں لگ جائے گی اور اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا بنے گا؟ کبھی یہ سوچا؟ یہ تو فکر ہے میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا بنے گا. اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا قبر میں کیا بنے گا. ان کو کن رستے پر چلا کر جا رہے، کس طرح کی صحبتوں میں بٹھا کے جا رہے، کس طرح کے کاموں میں، کس طرح کی دنیا میں لگا کے جا رہے. بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت اور مدنی تربیت کی جتنی ضرورت آج ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی. آج ہر طرف شیطانی کاموں اور گناہوں کے آلات کی بھرمار ہے. اولاد کو محض دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنے کا رجحان زور پکڑتا جا رہا ہے، جبکہ پہلے کے دور میں اولاد کے لیے دینی تعلیم کو زیادہ حیثیت دی جاتی تھی. شاید یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں والدین کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد بھی متقی و پرہیزگار اور فرما بردار ہوتی تھی، مگر اب دنیاوی تعلیم کو ترجیح دی جانے لگی ہے. یہی وجہ ہے کہ انگلش میڈیم سکولوں میں بھاری فیسوں کی ادائیگی اور ہر آسائش و سہولیات کی فراہمی اس لیے کی جاتی ہے کہ بچوں کا دنیاوی مستقبل، ان کا فیوچر برائٹ ہو، روشن ہو جائے، اچھی جاب لگ جائے، خوب بینک بیلنس جمع ہو جائے. حتیٰ کہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے والدین اپنی اولاد کو بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھی بھیج دیتے ہیں. یوں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بچہ پکا دنیا دار، بزنس مین اور فیشن کا نمونہ تو بن جاتا ہے، مگر نیک اور باعمل مسلمان نہیں بن پاتا. اولاد کی تربیت کا ذہن دینے کے لیے مسلمانوں کو چوٹ کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنیں یہ مضمون. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلامی زندگی میں یہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے کہ بچپن میں اپنی اولاد کے اخلاق و آداب کا خیال نہیں رکھتے. غریب لوگ تو اپنے بچوں کو آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی اجازت دیتے ہیں اور ان کی تعلیم کا زمانہ خراب صحبتوں اور کھیل کود میں برباد کر دیتے ہیں. وہ بچے یا تو جوان ہو کر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، یا ذلت کی نوکریاں کرتے ہیں، یا چور، ڈاکو اور بدمعاش بن کر اپنی زندگی جیل خانہ میں گزارتے ہیں. اور مالدار لوگ اپنے بچوں کو شروع سے شوقین مزاج بناتے ہیں، انگریزی بال رکھانا، فضول خرچ کرنا سکھاتے ہیں، ہر وقت بوٹ اور سوٹ وغیرہ پہناتے ہیں، پھر اپنے ساتھ سینما اور ناچ کی مجلسوں میں انہیں شریک کرتے ہیں. جب یہ نونہال کچھ ہوش سنبھالتا ہے تو اس کو کلمہ تک نہ سکھایا، کالج یا سکول میں ڈال دیا،
زیادہ خرچ کرنا، فیشن ایبل بننا سکھایا گیا. خراب صحبتوں سے صحت اور مذہب دونوں برباد ہو گئے. اب جب نونہال کالج سے باہر آئے تو اگر خاطر خواہ نوکری مل گئی تو صاحب بہادر بن گئے کہ نہ ماں کا ادب جانے، نہ باپ کو پہچانے، نہ بیوی کے حقوق کی خبر، نہ اولاد کی پرورش سے واقف. ان کے ذہن میں اعلیٰ ترقی یہ آئی کہ ہم کو لوگ انگریز سمجھیں. بھلا اپنے کو دوسری قوم میں فنا کر دینا بھی کوئی ترقی ہے؟ اگر کوئی معقول جگہ نہ ملی تو ان بیچاروں کو بہت مصیبت پڑتی ہے، کیونکہ کالج میں خرچ کرنا سیکھا، کمانا نہ سیکھا، کھلانا نہ سیکھا، اپنا کام نوکروں سے کروانا سیکھا، خود کرنا نہ سیکھا. اب یہ لوگ کالج کی سی زندگی گزارنے کے لیے شریف بدماش ہو جاتے ہیں. جعلی نوٹ بنا کر زندگی جیل میں گزارتے یا ڈاکو بدماش بنتے. یہ وہی لوگ ہیں جو بچے پرورش کے زمانے میں اچھی صحبتیں نہیں پاتے. مفتی صاحب نے کیا نچوڑ نکالا ہے امیر اور غریب کا ایک خوبصورت سینیریو بیان کر کے. اب آگے لکھتے ہیں جو بچے پرورش کے زمانے میں اچھی صحبتیں نہیں پاتے وہ جوان ہو کر ماں باپ کو بہت پریشان کرتے ہیں. ہم نے بڑے فیشنیبل صاحبزادوں کے ماں باپ کو دیکھا کہ وہ روتے پھرتے ہیں. مفتی صاحب تعویذ دو جس سے بچہ کہنا مانے، ہمارے قبضے میں آئے. مگر دوستو فقط تعویذ سے کام نہیں چلتا، کچھ ٹھیک عمل بھی کرنا چاہیے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے کیسی خوبصورت جو ہے وہ بات ہمارے لیے بیان فرمائی. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بویا کچھ اور کاٹا کچھ. بیج ڈالا تو گندم کا اور فصل کاٹے آم کی، ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو جیسا بیج ویسی فصل، جو بیجو گے وہ کاٹو گے. اور یہی مثال اولاد کی ہے کہ والدین اولاد کی اسلامی طریقے سے تربیت نہیں کرتے، مگر پھر بھی یہ توقع رکھتے کہ ہمارے بچے بھی نیک و پرہیزگار بنے، والدین کے فرما بردار بنے، معاشرے میں عزت دار اور پاکیزہ کردار والے بنے. آج کہتے ہی بچے بدتمیز ہو گئے، بچے بد کردار ہو گئے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، ارے گھر میں بدتمیزی کرتے، پریشان کر دیا، بچے ادب نہیں کرتے. ان کو ہم سکھائیں گے، ان کو یہی ذہن دیں گے کہ اولاد کو چاہیے ماں باپ کا ادب کریں، اچھے اخلاق اپنائیں. لیکن ہمیں تھوڑا سا یہاں غور تو کرنا ہے. ہو از ریسپانسبل؟ ذمہ دار کون؟ ہم نے ماحول کیسا دیا؟ ہم نے ان کو تربیت کیسی دی؟ ہم نے ان کو دوست کیسے دیے؟ ہم اپنے موبائل اپنے کمپیوٹر سے فارغ کب ہوئے کہ بچوں کے لیے بیٹھتے؟ اپنے دوستوں سے فارغ کب ہوئے کہ اولاد کی تربیت کے لیے بیٹھتے؟ کب ہم نے ہاتھ پکڑ کے ان کو نماز کے لیے لے کر گئے؟ کب اپنے ساتھ لے کر نماز کے لیے مصلی کے ساتھ کھڑا کیا؟ کہاں ہم نے ان کی تربیت کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے؟ کہ ان کو سکھا کر اچھے اخلاق اچھے ادب سکھانے کی کوشش کی؟ اپنے آپ کو تو ہم نے اتنا مصروف کر لیا دنیا داری میں، کھیلوں میں اور طرح طرح کے میوزیکل کاموں میں، اور ہم کہتے ہیں کہ اولاد اچھی تربیت والی نکل آئے. ایک وقت تھا کہ ماں بچے کو دودھ پلاتی تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ماں بچوں کی تربیت کرتی ہے تو مصطفیٰ کے قصیدے پڑھ پڑھ کر لوریاں دیتی ہے، قرآن کی تلاوت سنا سنا کر بچوں کی تربیت کرتی ہے، صحابہ اور اہل بیت کے واقعات سنا سنا کر بچوں کی تربیت ہوتی ہے، اچھے اخلاق سکھائے جاتے ہیں. اور آج بچے کو فیڈ بھی کیا جا رہا ہے، سامنے گانے بھی چل رہے ہیں، فلم بھی چل رہی ہے، کان سے موبائل اترتا نہیں ہے، میوزک اترتا نہیں ہے، فلمیں ڈراموں کی آواز گھر میں بند نہیں ہوتی. گھر کے ماحول کو تو ہم دیکھیں ہم نے کیسا بنایا. پہلا دن ہے میرے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور پہلے دن 18 سپارے سنا دیتے ہیں. کیوں؟ پوچھا بیٹا پہلا دن ہے مدرسے میں، اور کہتے 19ویں پارے سے پڑھوں گا. یہ 18 سپارے کہاں یاد کیے؟ فرمایا میری ماں 18 سپاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں کے بطن اطہر میں ماں کی تلاوت سن سن کر 18 سپارے یاد کر لیے تھے. سیدنا خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جب رسم بسم اللہ ہو رہی ہے
15 सिपारे सुना दिए। उस्ताद फरमाते बेटा आगे नहीं पढ़ोगे, फरमा बस इतना ही याद था, क्योंकि मेरी मां को इतना ही याद था। ये पहले दिन आए, रस्मे बिस्मिल्लाह के मौके पर आए, 18 सिपारे सुनाए, 15 सिपारे सुनाए। ये मां की गोद, मां का बतन, मां की तिलावत की आवाज सुन सुनकर याद करके आ जाते हैं। और आज हम अपने बच्चों को तरबियत क्या दे रहे हैं? वो वक्त था कि मां सारी सारी रात सजदे करती थी, तो बेटे भी गौस बहाउद्दीन ज़करिया जैसे पैदा हो, बेटे भी शाहरुख ने आलम जैसे पैदा हो। मां सारी रात इबादत करे तो बेटे भी गौस सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी जैसे पैदा हो, बेटे भी सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे पैदा हो। मां बाप की अच्छी तरबियत हो तो बेटे भी सुल्तानुल आरिफीन जैसे पैदा हो, बेटे भी बाबा फरीद जैसे पैदा हो, बेटे भी इमाम गजाली जैसे पैदा हो। जब मां आबिदा जाहिदा होती है तो बेटे भी जो है इमाम अहमद रजा जैसे पैदा होते हैं। और जब मां बेवा हो जाने के बावजूद अपनी औलाद को मदीने वाले की मोहब्बत का दर्स दे, हलाल का दर्स दे और सब्र और शुक्र की जिंदगी बसर करे, तो बेटे भी इलियास कादरी जैसे पैदा हुआ करते हैं। यार अपने घर के माहौल को रीचेक कीजिए। हमने अपने घर में बच्चों को माहौल कैसा दिया है? हमने अपने आप को, अपने बच्चों के लिए अपने आप को गुनाहों से रोका ही नहीं, अपनी आदत को हमने ठीक करने की कोशिश नहीं की। और बच्चों से तवक्को रखते हैं कि बच्चे हमारा जब वो परहेजगार और मुत्तकी निकले। इनकी तरबियत पर फिक्र करें। और ये नरम कौंपले हैं और ये नाजुक शीशियां हैं, मदनी मुन्नियां बच्चियां, इनको बुराई की महफिलों में मत लेकर जाओ। ये म्यूजिकल फंक्शन, ये शादी ब्याह के मौके, इसमें बहुत खतरा होता है, बहुत खतरा होता है। और मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, और ये बाज़ औक़ात जो है वो औलाद की तरफ से मां बाप का तवज्जो ना करना, मां बाप का इन पर तवज्जो ना देना, इनकी इस्लामी तरबियत ना करना, इसके नताइज दुनिया में भी खतरे की सूरत में बाज़ औक़ात आते हैं कि वो बच्चा बदतमीज बन जाता है, बदअखलाक होता है, नशे में डाला जाता है। और जिनको घर में मोहब्बत ना मिले, प्यार ना मिले, वो बाहर मोहब्बतें तलाश करते हैं। बच्चियां इन पर तवज्जो रखनी है मां बाप को। इनको घर में मोहब्बत और प्यार नहीं मिलेगा तो खुदा ना खास्ता कहीं और हमदर्द ढूंढे। और मोबाइल ने तो आज इस कदर तबाही मचा दी है, ये बच्चियों के हाथ में मोबाइल देना समझ में ही नहीं आ रहा। और देख के अपने आप को इन्होंने कहा ये गेमों पे लग गए, अपनी जान छूटी। मां कहती मेरा सर दर्द कर दिया था, ये सुकून से दोनों तीनों चारों बैठ गए, अब ये लगे हुए गेम में खेल रहे, मैं रिलैक्स हो गई। नहीं, इनकी आदत, इनके अखलाक, इनका किरदार हमें संवारने के लिए इनको लेके बैठना होगा। हमें बैठना होगा, हमें इनको साथ लेके बैठना होगा कि आए दरूद पाक पढ़ते हैं। हमें इनको साथ लेके बैठना होगा, आए मिलके बैठ के नाते पढ़ते हैं, आए बैठकर मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र खैर करते हैं। इनको साथ लेके बैठे, घर दर्स का एहतिमाम करें, मदनी चैनल पर लेके बैठे, खुद जो है वो इनको लेकर, बच्चे हैं मदनी मुन्ने हैं, इनको लेकर मस्जिद की तरफ, जिनकी उम्र हो गई हो, जो शरी मसला है, बच्चे छोटे कम उम्र को तो ले जाने के मसाइल है ना, जो पाकी पलीदी के जिसको पता ना चलता हो, फिर जो समझदार बच्चे इनको लेके जाएं साथ, इनको सिखाएं, समझाएं, तरबियत करें, इनको अच्छे अखलाक सिखाएं। हम अजीब लोग हैं, झूठ बोल के झूठ से रोकते हैं। बच्चों कहते हो झूठ बोलोगे तो जबान काली हो जाएगी, झूठ बोलोगे तो काला कौवा काट लेगा। झूठ बोल रहे हैं हम, झूठ बोल के झूठ से रोक रहे। शोर ना करो, अरे खबरदार किसी की आवाज आई, हम शोर मचा के शोर से रोक रहे हैं। तरबियत करने वालों को तरबियत की कितनी हाजत है। मुताले का जहन बनाए, अपने जिम्मे जो इल्म सीखने जरूरी किए हैं शरीयत ने वो सीखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये चीजें मिलेंगी। और मदनी चैनल, दावत इस्लामी का मदनी माहौल ये सोच दे रहा है, क्योंकि यही औलाद है। आज हमने इनकी तरबियत ना की, घर वालों को अच्छी तरबियत ना दी,
یہی قیامت کے دن گریبان پکڑے ہوئے ہوں گے. وہ روایت نہیں آپ نے سنی کہ بروز قیامت ایک شخص کے بیوی بچے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے اور فریاد کریں گے کہ یا رب کریم اس شخص سے ہمارا حق دلوا، کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے دین کے احکام نہیں سکھائے اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا، لیکن ہم لا علم تھے، لہذا اس شخص کو حرام روزی کے سبب اس قدر پیٹا جائے گا کہ اس کے گوشت جھڑ جائے گا. یہ حدیث پاک سنیے، اس پر غور کیجئے. آج جس اولاد یا بیوی بچوں کے لیے، جن گھر والوں کے لیے حرام کمائیاں کرتے کہ ان کی خواہشیں پوری کرنی ہے، ان کو سہولیات دینی ہے، ان کے انجوائے کروانا ہے، تھوڑی روزی پر گزارا کرنے کا ذہن لے لیں. حرام مت کھلائیں، یہ قیامت کے روز یہی کہیں گے مولا اس نے ہمیں حرام کھلایا تھا. اسے اتنا مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا. پھر اسے میزان کی طرف لایا جائے گا، یعنی ترازو جہاں وزن تلیں گے. فرشتے اس کی پہاڑ کی مثل نیکیاں لائیں گے تو اہل و عیال میں سے ایک شخص اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا. دوسرا بڑھے گا، وہ بھی اس کی نیکیوں سے اپنی کمی پوری کرے گا. اس طرح اس کی ساری نیکیاں اس کے گھر والے لے لیں گے. اب وہ اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا میری گردن پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے جو میں نے تم لوگوں کی خاطر کیے. فرشتے اعلان کریں گے یہ وہ شخص ہے جس کی ساری نیکیاں اس کے بال بچے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے جو والدین اپنی اولاد کی مدنی تربیت نہیں کرتے تو انہیں کیسی شرمندگی اور رسوائی کا سامنا ہوتا ہے. لہذا اچھے والدین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی اولاد کو قرآن کریم سے محبت اور اس کے احکام پر عمل کرنا سکھائیے. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے مقدم یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں. روزہ اور نماز اور طہارت اور خرید و فروخت اور اجرت اور دیگر معاملات کے مسائل جن کی روز مرہ حاجت پڑتی ہے اور ناواقفی سے خلاف شرع عمل کرنے کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی تعلیم ہو. ہے کسی کو ایسی تعلیم کی فکر؟ آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر دیکھیں کہ بچے کو علم کی طرف انٹرسٹ یعنی رجحان ہے اور سمجھدار ہے تو علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے. اور اگر استطاعت نہ ہو تو درست عقائد اور ضروری مسائل سکھانے کے بعد جس جائز کام میں لگائیں اختیار ہے. لڑکی کو بھی عقائد اور ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی اور نقش و نگار وغیرہ ایسے کام سکھائیں جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے اور کھانا پکانے اور دیگر امور خانہ داری میں اس کو سلیقے ہونے کی کوشش کریں کہ سلیقے والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کر سکتی ہے بد سلیقہ نہیں کر سکتی. یہ بہار شریعت جلد 2 صفحہ 257 پر مضمون ہے. یہ لڑکیوں کو بھی سکھاؤ عقائد اور ضروری مسائل کے ساتھ ان کو سلائی نقش و نگار یہ گھر کے ضرورت کے کام. راج ہم نے ان کو کمپیوٹر سکھا دیا موبائل سکھا دیا اور کئی ایسے بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں فلاں کی شادی میں میری بیٹی نے ایسا ڈانس کیا ایسا ناچی. یہ فخر کر رہے اس پر. الیاذ باللہ. ناچنا کن کا کام ہے؟ عجیب حالت ہوگی ہماری قوم کی. جن کاموں کی اس کو زندگی میں ضرورت پڑنی ہے اور جو کام قبر و حشر میں کام آنے ہیں ان کی فکر نہیں. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں ہم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں اور اس ادب و ہنر کی تعلیم دیں جس کے بغیر چارہ نہیں. یہ تفسیر قرطبی
جلد 9 صفحہ 148 پر لکھا ہے. اور آج فتنوں سے بھرپور اس زمانے میں بھی الحمدللہ ایسے والدین موجود ہیں جو شریعت کے حکم پر اپنا سر جھکا کر ہمت و حوصلے کے ساتھ معاشرے کے تانوں کو برداشت کرتے ہوئے اولاد کی اصلاح اور ان کی اسلامی طریقے سے مدنی تربیت کر کے اپنی اور ان کی آخرت بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے مدنی ذہن رکھنے والوں کی اولاد میں کوئی حافظ قرآن بنتا ہے, کوئی قاری قرآن بننے کی سعادت پاتا ہے, کوئی نیکی کی دعوت عام کرنے والا مبلغ دعوت اسلامی بنتا ہے, تو کوئی علم دین کی روشنی پھیلانے والا عالم دین اور مفتی بن کر امت محبوب کی شرعی رہنمائی کرتا ہے. جن ماں باپ کے بچے اس انداز سے دین کی خدمت کر رہے ہوں وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ڈاکٹر انجینئر وغیرہ بنانے کے فوائد یعنی بینیفٹس محض دنیا تک ہی محدود ہوتے ہیں, جبکہ نیک اولاد والدین کی وفات کے بعد بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے قرآن پڑھا اور اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی. اور اس کے والدین کو سنو اپنے بچوں کو جو قرآن پڑھاتے ہیں سنے, فرمایا اور اس کے والدین کو 2 حلے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت یہ دنیا ادا نہیں کر سکتی. تو وہ پوچھیں گے ہمیں یہ لباس کیوں پہنائے گئے؟ ان سے کہا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن کو تھامنے کے سبب. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں بہت بلند فرمائے گا. تو وہ کہے گا اے میرے رب عز و جل مجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو اللہ عز و جل فرمائے گا کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. اچھی اولاد, نیک اولاد, یہ والدین کے لیے قبر میں حشر میں بھی راحت کا سامان بنتی ہے. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ان فضائل کو اسی صورت میں والدین پا سکتے ہیں جب خود علم و عمل اور سنتوں کے پیکر, خوف خدا رکھنے والے اور علم دین سے محبت رکھنے والے ہوں گے. اگر ہم بھی ان صفات کے حامل بننا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی راہ پر گامزن رہیں گی. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی مسلمانوں کو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا مدنی ذہن دینے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اسلامی طریقے کے مطابق تعلیم و تربیت کا بھی خصوصیت کے ساتھ ذہن عطا کرتی ہے. لہذا والدین کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی نیت فرمائیں. 12 مدنی کاموں میں سے ہفتہ وار ایک مدنی کام VCD اجتماع بھی ہے جس میں شریک ہو کر اسلامی بھائی اجتماعی صورت میں سنت و برا بیان دیکھ یا سن کر علم دین کی دولت سے فیض یاب ہوتے ہیں. اور اجتماعی صورت میں علم دین سیکھنے کی بڑی ہی برکتیں ہیں. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے جب تمہارا گزر جنت کی کیاریوں پر سے ہو تو اس میں سے کچھ نہ کچھ چن لیا کرو. صحابہ کرام نے عرض کی وما ریاض الجنہ, آقا جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ قال حلقہ ذکر, فرمایا ذکر کے حلقے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اور یہ VCD اجتماع جس کا میں نے ذکر کیا اس کی برکت سے بھی کئی عاشقان رسول کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا. آئیے بطور ترغیب VCD اجتماع کی شرکت کی مدنی بہار سناتا ہوں. صبح پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں معاشرے کا بگڑا ہوا نوجوان تھا اور دن بدن گناہوں کی دلدل میں دھنستا ہی چلا جا رہا تھا. میری اصلاح کی صورت اس طرح بنی کہ ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے VCD اجتماع کی ترکیب بنائی.
میں بھی اس VCD اجتماع میں شریک ہوا جب میں نے دعوت اسلامی کے بین الاقوامی سنت اور اجتماع کے روح پرور مناظر دیکھے تو بہت متاثر ہوا، اور جب 27ویں شب رمضان کو ہونے والے امیر اہل سنت کے رکت انگیز بیان کا کچھ حصہ سنا تو مجھے اپنے سابقہ انداز زندگی سے وحشت محسوس ہونے لگی۔ جوں جوں بیان سنتا گیا میرے دل کی دنیا بدلتی چلی گئی۔ بالآخر میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول، عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے، فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، سلامت رہے یا خدا مدنی ماحول، بچے نظر بد سے، بچے نظر بد سے صدا مدنی ماحول، سنور جائے گی آخرت انشاءاللہ، تم اپنائے رکھو صدا مدنی ماحول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تربیت اولاد کے حوالے سے بزرگان دین اور پہلے کے مسلمانوں کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ یہ حضرات تربیت اولاد کے طریقوں سے بخوبی واقف اور اولاد جیسی نعمت کے صحیح معنوں میں قدردان ہوتے تھے، اور خود ان کی پرورش بھی تو کسی نیک سیرت والدین کی آغوش میں ہوئی تھی۔ یہ حضرات خود بھی نیکیوں کے حریص ہوتے اور اپنی اولاد کو بھی نیکی کی راہ پر گامزن رکھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد ان کی مطیع و فرما بردار، آنکھوں کا چین، دل کا سرور ہوتی اور معاشرے میں ان کا نام روشن کرتی۔ اور آج حال یہ ہو گیا کہ پچھلے دنوں ایک شہر میں جدول میں ایک شخص اجتماع کے بعد ملاقات میں قریب آ کر مجھے کہتا ہے دعا کریں میرا بیٹا مر جائے۔ حیرت کے ساتھ دیکھ رہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک شخص ایسا گزرا جو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مجھے بیٹا نصیب ہو، اولاد نصیب ہو۔ تو 40 روحانی علاج میں امیر علیہ سنت نے اولاد کے لیے کوئی وظائف بھی بیان کیے ہیں، تو اس میں نے پڑھنے کا ان کو مشورہ دیا، اور اس کے بعد یہ شخص آ کر کہتا ہے دعا کرو میرا بیٹا مر جائے۔ حیرانگی کے ساتھ دیکھا تو باپ بھی کہے گا کہ میرا بیٹا مر جائے، کہ جب اولاد نہیں ہوتی تو ماں باپ کس طرح بے چین و بے قرار رہتے۔ لیکن آخر کیا سبب تھا کہ کتنی بار اس کی وجہ سے مجھے تھانے کے چکر لگے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا، نشے سے باز نہیں آتا، چوری سے باز نہیں آتا، ماں کو مارتا ہے، مجھے مارتا ہے۔ کس طرح اس درد کو سمجھا جائے؟ اب اس کو کوئی یہ نہ لے لے کہ جناب اولاد اگر ہی خدا نہ خواستہ یہ ذہن لے کر چلے گی ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں اچھا درس دیا تھا۔ آج دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سمجھا رہا ہے نا کہ آپ اپنے ماں باپ کا احترام کرو، آپ اچھے شہری معاشرے کے بن کے رہو، اچھے مسلمان بن کے زندگی بسر کرو۔ والدین کی بھی تربیت ہو رہی ہے، اولاد کی بھی تربیت ہو رہی ہے اس مدنی ماحول میں۔ امام اسمعی فرماتے میں نے ایک دیہاتی عورت کو دیکھا جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، دیکھیں ایک دیہاتی عورت اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی، سنیں یہ الفاظ، توجہ بہت چاہیے ہوگی، اتنے قیمتی یہ الفاظ ہیں، میں نے پڑھے تھے، یقین کرے اتنا مجھے لطف دیا ان الفاظ نے، اتنا لطف دیا۔ امام اسمعی فرماتے ایک دیہاتی عورت اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹا عمل کی توفیق اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ چغلی کرنے سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ دو قبیلوں میں دشمنی ڈال دیتی ہے، دوستوں کو جدا کر دیتی ہے۔ لوگوں کے عیب کی ٹوہ میں رہنے سے بچو کہ کہیں تم بھی عیب دار نہ ہو جاؤ۔ عبادت میں دکھاوا نہ کرنا، مال خرچ کرنے میں بخل سے بچتے رہنا، دوسروں کے انجام سے سبق حاصل کرنا۔ لوگوں کا جو عمل
تمہیں اچھا لگے اس پر عمل کرنا، اور ان میں جو کام تمہیں برا لگے اس سے بچتے رہنا، کیونکہ آدمی کو اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ پھر وہ عورت خاموش ہو گئی تو میں نے کہا اے دیہاتی عورت، تجھے خدا کی قسم مزید نصیحت کرو۔ اس نے پوچھا اے شہری، کیا تجھے ایک دیہاتی کی باتیں اچھی لگی ہیں؟ میں نے کہا خدا کی قسم اچھی لگی ہیں۔ تو وہ بولی کہ بیٹا دھوکہ دہی سے بچتے رہنا، کیونکہ تو لوگوں سے جو معاملات کرتا ہے دھوکہ دینا ان میں سب سے برا ہے۔ سخاوت، علم، تواضع اور حیا کو اپنا لینا، اور اب میں تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں، تم پر سلامتی ہو، اللہ تم پر رحم کرے۔ یاد رکھو کہ غیبت کرنا حالت اسلام میں 30 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی سخت گناہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں ایک ماں اپنے بچے کو کیا تربیت دے رہی۔ چگلی سے بچنا، غیبت سے بچنا، دھوکے سے بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دکھاوا نہ کرنا، دھوکے سے بچنا، سخاوت اختیار کرنا، علم حاصل کرو، تواضع اختیار کرو، حیا کو اپنا لینا۔ کیا ماں باپ اپنے بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں؟ اب بے حیائی خود اپنا کر بچے کو کیا حیا کا درس دیں گے؟ فیشن خود کر کے بچوں کو سنت کا کیا درس دیں گے؟ اور میٹھے پیارے اسلامی، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی و رکن مرکزی مجلس شورا حاجی ابو جنید زمزم رضا تاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بچوں کی امی کا بیان کچھ یوں ہے کہ مرحوم حاجی زمزم اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے تھے۔ بیٹیاں گھر آتی تو مصروفیات کے باوجود ان سے ملنے گھر آتے تھے۔ گھر میں جب کسی کی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے لہجہ تھوڑا سخت کرتے تو ساتھ میں وضاحت بھی کر دیتے کہ میں آخرت میں نجات اور آپ لوگوں کے فائدے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ کھانا کھاتے وقت بچوں کے ذریعے دعائیں پڑھواتے، سنت کے مطابق کھانا کھانے کی ترکیب کیا کرتے، حتی الامکان بیٹوں کو نماز کے لیے ساتھ لے جایا کرتے۔ مدنی قافلے میں سفر کے لیے جاتے تو نماز کی تاکید کر کے جاتے، اور سفر کے دوران بھی ایس ایم ایس کے ذریعے معلومات کرتے کہ نماز ادا کر لی ہے یا نہیں۔ اور بیماری کی حالت میں حاجی زمزم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بڑے شہزادے بیٹے سے فرمایا جیسے ہی میری طبیعت بحال ہوئی انشاءاللہ عز و جل ہم دونوں مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ اور شہزادے کو یعنی اپنے بیٹے کو موبائل لے کر دینے سے منع کرتے ہوئے ذہن بنایا کہ چونکہ امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی نے بچوں کو موبائل لے کر دینے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں آپ کو موبائل لے کر نہیں دوں گا۔ امیر علیہ سنت کیا دعا کرتے ہیں؟ میری آنے والی نسلیں آقا، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تو بنانا مدنی مدینے والے۔ اب یہ دو حکایتیں میں نے بیان کی، ایک وہ دیہاتی عورت جو اپنے بچے کو نصیحت کر رہی تھی، اور ایک اپنے حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز۔ اب اس میں والدین اور اولاد دونوں کے لیے سبق آموز مدنی پھول ہے۔ یہ سچ ہے کہ اچھے والدین اولاد کی مدنی تربیت سے کبھی غافل نہیں ہوتے، بلکہ انہیں نصیحت کے مدنی پھولوں کی خوشبو سے مہکائے رکھتے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ خود نمازی، مدنی قافلوں کے مسافر، مدنی انعامات اور سنتوں کے عامل ہوں تو اپنے بچوں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلاتے اور ان سے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ بہرحال اب یہ فیصلہ والدین کو کرنا ہے کہ وہ تربیت اولاد کا فریضہ سر انجام دے کر اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بناتے ہیں یا پھر انہیں کھلی آزادی دے کر اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ لہذا میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بھی یہ ذہن بنا لیں کہ اپنی اولاد کو انشاءاللہ عز و جل مدنی سوچ دیں گے۔ نیک اولاد کی داد فریاد کی خاطر آؤ چلیں، قافلے میں چلو، قلب بھی شاد ہو، گھر بھی آباد ہو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین،
اولاد کی تربیت اچھے انداز میں کرنے اور اس کے حقوق کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ اولاد کے حقوق کا اول تاخیر مطالعہ کرنا انتہائی مفید ہے۔ یہ اس رسالے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اولاد کی پیدائش سے لے کر زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ آج ہی مکتبۃ المدینہ کے بستے سے اس رسالے کو ہدیتاً حاصل کر کے خود بھی اس کا مطالعہ کیجئے اور زیادہ تعداد میں خرید کر دوسروں کو تحفۃً پیش کیجئے۔ اولاد کے حقوق، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے اس رسالے کو ریڈ یعنی پڑھا بھی جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ اور جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے جو اخلاقی اور معاشرتی نقصانات، ان کو ہر عقل مند شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ٹی وی اور سینما کے مضر اثرات اور بھیانک نتائج سوسائٹی یعنی معاشرے کے لیے انتہائی پریشان کن تھے، اور ٹیلی ویژن کو صحت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ قرار دیا گیا تھا۔ مگر آج موبائل اور انٹرنیٹ سب سے زیادہ صحت کو خراب اور اخلاق کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی نقل و حرکت پر توجہ رکھنے کے ساتھ حکمت عملی سے ان کی مدنی تربیت بھی کریں، بالخصوص جو بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ خدا را انہیں موبائل اور انٹرنیٹ کے زوردار سیلاب سے بچائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نونہالوں کا کردار ابھی سے داغدار ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو یقین جانیے پھر اولاد اور والدین دونوں کو ہر جگہ ذلت اور رسوائی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بچوں کو معاشرے کا اچھا اور نیک مسلمان بنانے کے لیے خود بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رکھیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قرآن و سنت کے مطابق دینی اور اخلاقی تربیت کی طرف بھرپور توجہ دی جاتی ہے، لہذا اپنے چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو مدرسۃ المدینہ یا دار المدینہ میں اور بڑوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیے اور باعمل حافظ قرآن اور عالم دین بنائیے۔ اور الحمدللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے اس فتح جنگ کے ہفتہ وار اجتماع کو مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی دین متین کے 103 سے زائد شعبہ جات میں نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف ہے۔ انہی میں سے ایک شعبہ جامعۃ المدینہ آن لائن بھی ہے۔ جامعۃ المدینہ آن لائن کے تحت آن لائن 4 سالہ درس نظامی کورس کروایا جاتا ہے۔ اس درجے کا یعنی اس کلاس کا دورانیہ روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ ہے۔ شعبہ آن لائن کورسز کے تحت تقریباً 22 کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ یہ آن لائن ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے، یہ بھی تو انٹرنیٹ کا ایک استعمال ہے۔ 22 کورسز ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے جو آن لائن کروائے جا رہے ہیں، جن میں چند کورسز یہ ہیں تفسیر قرآن کریم، اس میں 2 کورسز ہیں۔ پورے قرآن کی تفسیر صراط الجنان پڑھائی جاتی ہے اور اس کورس کا نام بھی تفسیر صراط الجنان ہے۔ اس کی مدت تقریباً 26 ماہ ہے۔ دوسرا کورس فیضان تفسیر کے نام سے ہے، جس میں پورے قرآن کریم کی تفسیر اجمالاً پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی مدت تقریباً 92 دن ہے۔ جو جتنے دن میں آنا چاہے، دیکھیں کتنی سہولت، کتنی آسانی دی جا رہی۔ پھر اسی طرح فقہ اور عقائد کا کورس ہے، نماز کورس اور طہارت کورس ہے، فیضان حج اور فیضان عمرہ کورس، اور اسی طرح جو ہے وہ نیو مسلم کورس، سنت نکاح کورس، یہ بھی آن لائن کروایا جا رہا ہے۔ کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ افراد کے لیے بہت شاندار کورس ہے، جس میں نکاح کے مسائل، زوجین کے حقوق، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، اور بہت کچھ اس کورس میں شامل۔ یہ اس کی مدت 30 دن ہے۔ تو یہ مختلف کورسز ہیں، فیضان فرض علوم کورس، تجہیز و تکفین کورس، فیضان رمضان کورس، فیضان زکوٰۃ کورس، فیضان تصوف کورس، عربی گرامر کورس، فضائل شمائل مصطفیٰ کورس، احکام قربانی کورس۔ اب ان میں اکثر کورسز کے درجے کا دورانیہ روزانہ آدھا گھنٹہ اور کچھ کا 1 گھنٹہ علم دین کے خواہش مند عاشقان رسول کے لیے ان کورسز کے ذریعے علم دین حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net
سے ڈپارٹمنٹ کے آپشن میں جا کر مدرسۃ المدینہ آن لائن سے اس کا داخلہ فارم یعنی ایڈمیشن فارم فل کریں اور علم دین کا خزانہ حاصل کریں، اور پھر ان موبائل نمبر سے بھی مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں آن لائن کے لیے. یہ موبائل نمبر 03335252625 اور دوسرا نمبر ہے 032127999484. باہر کا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں گے کہ دعوت اسلامی اس وقت اس پرفتن دور میں جامعۃ المدینہ کے ذریعے، جامعۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے، آن لائن کورسز کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ کے ذریعے، دار المدینہ کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے، اسلامی بہنوں کے اجتماعات کے ذریعے، اسلامی بھائیوں کے اجتماعات کے ذریعے، 103 کا وہ شعبہ جات ان کے ذریعے نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں مصروف ہے، برائی کو روکنے میں مصروف ہے. اور آپ بھی، ہم اپنے بچوں کو بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ کرتے. انتہائی آسان ایک ہم نے راستہ لے لیا کہ جس کے ذریعے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، برائیوں سے بچ سکتے ہیں. مگر افسوس صد افسوس، علم دین سے دوری کے باعث ہمارے معاشرے میں بعض والدین ایسے بھی ہیں کہ خود تو نیکیوں سے محروم رہتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی اپنے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر خوش قسمتی سے ان کے بچے نیکی کے راستے پر چل نکلیں تو بد قسمتی سے ایسے والدین ان کی حوصلہ شکنی کرتے، مذاق اڑاتے، مختلف طریقوں سے ستاتے اور اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یوں روز روز کے تانوں سے تنگ آ کر بسا اوقات بچہ بھی برائی کے راستے پر چل پڑتا ہے اور برے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ان کی عادات و اطوار اپنا لیتا ہے. گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، نشہ، اس کی بری لت میں پڑ کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیتا ہے. لہذا میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی اولاد کو سنتوں کے راستے پر چلائیں. اگر یہ سنت کے راستے پر چلنا چاہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو طنز کر کے دین سے دور کرنے کا ذریعہ مت بنے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں ہم جہاں دیگر وہ موضوعات لیتے ہیں، اس کے ساتھ سنت اور آداب بھی کچھ بیان کے آخر میں بیان کیے جاتے ہیں. الحمدللہ آج ہم ایک سنت اور اس کے کچھ متعلقہ آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے. چھینکنا بھی ایک اہم امر یعنی کام ہے، اس کی بھی سنتیں اور آداب ہے. چھینک کے وقت سر جھکائیں، منہ چھپائیں اور آواز آہستہ نکالیں. چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے. حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز بلند نہ کرے کہ شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ ان کی آواز بلند کی جائے. چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے. بہتر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین کہے. سننے والے پر واجب کہ فوراً یرحمک اللہ یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے. اگر جواب میں تاخیر کر دی تو گناہگار ہوگا. صرف جواب دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا، توبہ بھی کرنا ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر وہ الحمدللہ رب العالمین کہے تو فرشتے یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے یہ کہتے ہیں. جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یا یوں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. چھینکنے والا زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے، دونوں کو ثواب ملے گا. چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے. دوبارہ چھینکائیں اور وہ الحمدللہ کہے تو دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو چھینک آئی، میں بھی موجود تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ. اسے دوبارہ چھینک آئی تو آپ نے فرمایا اسے زکام ہو گیا ہے. اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں چھینک کی سنت اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ دیکھیں، یہ بھی ایک انداز ہے نا، اپنے بچوں کو چھینک آنے کا طریقہ سکھائیں کہ چھینک آئے تو ادب کیا ہے. الحمدللہ کہنا،
الحمدللہ کوئی کہے تو اس کا جواب یرحمک اللہ یہ سکھائیں. اپنے بچوں کو شروع سے سنتیں، آداب، اچھی باتیں سکھائیں، اچھا انداز اپنا. اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیں، گناہوں بھرے چینل بند کر دیں. مدنی چینل بھی انشاءاللہ عز و جل اولاد کی تربیت میں ہمارا بہت ساتھ دے رہا ہے. الحمدللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور دعائیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. ایک اور درود پاک بعض بزرگوں سے نقل حضرت احمد ساوی کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. درود شفاعت شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ
ہر رات عبادت میں گزارنے کا آسان نسخہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو آج پنجاب کے شہر فتح جنگ میں ہفتہ وار اجتماع فیضان مدینہ میں شامل ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جمعرات ہے اور آنے والے ہفتے کو یعنی 8 اپریل بعد نماز عشاء تقریباً 9 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا. اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور جو تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن اور علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. امیر اہل سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اس رسالے میں کیا ہے سنیے. ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں؟ 8 بیٹیوں کو کیسے زندہ درگور کیا گیا؟ 5 لرزہ خیز وارداتیں. زندہ بچی پریشر کوکر میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دی. اچھی نیت سے بیٹے کی خواہش. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اولاد کی تعداد. بیٹی پر ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت. الٹرا ساؤنڈ کی غلط رپورٹ نے گھر اجاڑ دیا. اولاد نرینہ کے 10 روحانی علاج اور الٹرا ساؤنڈ کا ایک اہم مسئلہ. اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی کا خود بھی مطالعہ کیجئے اور اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم کیجئے. بڑا سائز 15 روپے، چھوٹا سائز 8 روپے ہدیہ. الحمدللہ عز و جل مجلس تراجم کی طرف سے اس رسالے کا 11 زبانوں سندھی، انگلش، گجراتی، پشتو، بنگالی وغیرہ میں ترجمہ ہو چکا ہے. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net پر موجود ہے. وہاں سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. رسالہ فیضان سید احمد کبیر رفاعی رسالے پڑھ سکیں گے آپ. نام، سلسلہ، نسب، پیدائش سے پہلے ولایت کی بشارت، 7 درویشوں کی سب بشارتیں، 1 سال تک نصیحت کی تکرار، عمر رسیدہ لوگوں پر شفقت، امام رفاعی اور اولیاء امت. ایک نیا رسالہ فیضان بی بی مریم، حضرت سیدنا مریم رحمت اللہ تعالی علیہا کے فضائل و کرامات کے بیان اور مختلف مدنی پھولوں سے معمور تحریری مدنی گلدستے میں کیا ہے؟ فضل و کمال کی حامل عظیم بچی کا تعارف، حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت، آپ کا جذبہ خدمت دین، آپ کا مریم نام کس نے رکھا؟ 25 روپے ہدیہ. یہ رسالہ فیضان بی بی مریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے.
آئیے پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان۔ ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں کا جدول آج انشاءاللہ عز و جل سنتیں اور فضائل کے بیان میں اذان کے 14 مدنی پھول اور دعا عیادت کرتے وقت کی دعا، 13 اپریل آئندہ جمعرات اقامت کے 7 مدنی پھول اور افطار کے وقت کی دعا یاد کرائی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور اہم اعلان سماعت فرمائیے۔ مدنی چینل کی نشریات ایشیا سیٹ یعنی سی برانڈ پر ابھی سی بینڈ پر مدنی چینل کی نشریات ایشیا سیٹ سی بینڈ پر ابھی ڈی وی بی ایس 2 ایمپیکٹ 2 پر جاری ہے۔ مورخہ 10 اپریل 2017 سے اپ گریڈ کر کے ایمپیکٹ 4 ڈی وی بی ایس 2 کر دی جائے گی۔ مورخہ 10 اپریل سے اپ گریڈ کر کے مدنی چینل کی نشریات ایمپیکٹ 4 ڈی وی بی ایس 2 کر دی جائے گی۔ اچھا، ضروری ٹیکنیکل ہدایات۔ اب کئی کہتے ہیں ہمارا اسے کنسرن نہیں، گھر والے توجہ کریں، سب مدنی چینل کے ناظرین بھی، تو یہ ٹیکنیکل ہدایات، فریکوینسی تبدیل نہیں ہوگی، صرف ریسیور کا ایمپیکٹ 4 صلاحیت کا حامل ہونا لازمی ہے۔ اگر ریسیور ایمپیکٹ 4 ہے تو صرف اس کو ری سکین کرنا ہوگا۔ نیا ریسیور انسٹال کریں تو اس میں پرانی فریکوینسی ہی کو سرچ کریں۔ سمبل ریٹ 2815 سے 2333 استعمال کیجئے۔ سمبل ریٹ 2815 سے 2333 یعنی 2333 استعمال کیجئے۔ اپنے یہاں کے مدنی چینل کے ذمہ دار یا اپنے بھائی ذمہ دار، ان کے ذریعے بھی یہ ٹیکنیکل آپ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے گا کہ آپ کی نشریات نہ آئیں 10 اپریل کے بعد اور کہیں کہ پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ کار اختیار کریں اور اس کو ڈیلے بھی نہ کیجئے گا۔ کوئی رجب ہے نا، تو رجب المرجب میں کیسے کیسے پیارے پیارے سلسلے بھی آ رہے ہیں، اور پھر عن قریب تو شب معراج بھی آنے والی ہے۔ تو مدنی چینل پر بہت کچھ ہے، رجب میں بھی، شعبان میں بھی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اپنی مدنی چینل کی نشریات کو رکنے نہیں دینا۔ تو یہ اپنے ذمہ داران سے رابطہ کر کے اس کا طریقہ کار حاصل کر کے اپنے یہاں کے جو ٹیکنیکل جو انسٹالیشن کرنے والے ہیں ان کو بتا دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا چینل جو ہے وہ مدنی چینل انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکے تو دوزانو بیٹھ کر گنبد خضرا کا حسین تصور جما کر آئیے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا الله 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 رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آئیے مل کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو آج فتح جنگ میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے، اس میں جو شامل ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں بھی اس وقت اس اجتماع میں شامل آئیے، اس وقت دعا کا وقت ہے. رجب المرجب کی ان بابرکت ساعتوں میں شب جمعہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. آئیے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو اہلہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک حبک وحب حبیبک الکریم. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ عز و جل، ہم تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے حاضر ہیں. الہ العالمین، ہم سچے دل سے اپنے تمام گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. اے خطائیں بخشنے والے مولا، اے بگڑیاں بنانے والے مولا، اے توبہ کو پسند کرنے والے مولا، یا غفار یا ستار، یا غفور یا رحیم، تیرے گناہگار بندے اور مدنی چینل کے ناظرین نہ جانے کہاں کہاں اس وقت دعا میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تجھ سے فریاد کرتے ہیں. اے فریادیں سننے والے مولا، اے دعائیں قبول کرنے والے مولا، اے حاجتیں پوری کرنے والے مولا، اے توبہ کو پسند کرنے والے مولا، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اے اللہ، ہمارے وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جو غلطی سے ہو گئے، وہ گناہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیے، وہ گناہ جو ہم نے لوگوں سے چھپ چھپ کر کیے، وہ گناہ جو ہم نے دن کے اجالے میں کیے، وہ گناہ جو ہم نے راتوں کی تاریکیوں میں کیے، اے مولا تو ہماری ایک ایک کرتوت سے واقف ہے. اے مالک و مولا، ہمارے ان تمام گناہوں کو مٹا دے. اے اللہ، ہماری توبہ قبول فرما لے. اے اللہ، ہماری مغفرت کاملہ فرما دے. اے اللہ، ہم نے کتابوں میں پڑھا اور سن رکھا ہے یہ کچھ لوگوں کی موت کے وقت گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلیں بگڑ گئیں، گناہوں کی وجہ سے کئیوں کا ایمان برباد ہو گیا. اے مالک و مولا، اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھنا. اے اللہ، ہماری خطاؤں کو چھپائے رکھنا. اے مولا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا. اے مولا، اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں بری موت سے بچا لے. اے اللہ، ہمیں برے خاتمے سے بچا لے. اے اللہ، ہمیں ہلاکت اور بربادی سے بچا لے. اے مولا، ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا لے. اے کریم، اے رحیم، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا. اے مولا، اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اے مالک و مولا، اس پورے اجتماع پر اپنی رحمت کی نظر کر دے. اے مولا، جتنے ہاتھ اس وقت دعا کے لیے اٹھے ہوئے، اے مولا، سب کی حاجتوں پر رحمت کی نظر کر دے. اس وقت اس دعا میں اے مولا، جو سب سے زیادہ گناہگار شامل ہے اسے بھی بخش دے. اس اجتماع میں جو سب سے برا ہے آج اس کو بھی بخش دے. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی. بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ. مولا، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ. بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی. خدایا، برے خاتمے سے بچانا. خدایا، برے خاتمے سے بچانا. پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے. میں اتنا گناہگار، اتنا خطاکار کہ زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے. یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی. مجھے نارے دوزخ سے خوف آ رہا ہے. کرم کر، کرم کر، کرم یا الہی. اے اللہ، اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا
تو تیری قسم ہم برباد ہو جائیں گے. مولا ہمیں معاف کر دے, ہم سے راضی ہو جا. الہ العالمین اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمیں بھی بخش دے, ہمارے ماں باپ کو بخش دے, ہماری بیوی بچوں کو بخش دے, ہمارے گھرانے پر رحمت کی نظر کر, ہمارے حال پر رحمت کی نظر کر. یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے, ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نیک بنانا. الہ العالمین پیارے محبوب کا صدقہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا, ہمیں قبر کی تاریکی سے بچا لینا, ہمیں قبر کی گھبراہٹ سے بچا لینا. الہ العالمین ہمیں میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچا لینا. الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا. اے مالک و مولا پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما, دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیر فرما, دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیر فرما, دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیر فرما. اے اللہ ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے, الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے. اے مولا جو اس اجتماع میں شامل ہیں, دعا میں جو مریض شامل ہیں, گھروں میں ہسپتالوں میں جو ہمارے مریض پڑے ہیں, اللہ ان مریضوں کو اچھا کر دے, در در کی ٹھوکروں سے بچا لے. اے مولا ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. الہ العالمین بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے, قرضداروں کے قرضے دور کر دے, گھریلو ناچاکیاں اور جھگڑے دور کر دے. اے اللہ جادو جنات آسیب سحر کے اثرات سے بچا لے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اور یہاں اجتماع کے شرکاء بھی کئی مرادیں لے کر دل میں حاضر ہوں گے. اے اللہ سب کی مرادوں پر رحمت کی نظر کر دے. اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں, بیماریوں, قرضوں, جھگڑوں, تکلیفوں سے بچا. جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر دے. اولاد نرینہ کے طلبگاروں کو نیک بیٹے عطا کر دے. اے اللہ پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے پاک وطن کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کو ہر طرح کی دہشت گردی, تخریب کاری اور دشمنوں کی میلی نظروں سے بچا. اے مالک و مولا پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہماری آج کی اس دعا اور تمام نیک دعاؤں کو قبول فرما. اے مولا ہمارے ملک پاکستان میں حج کی درخواستیں شروع ہونے لگی ہیں. اے مالک و مولا ایسا کرم کر دے کہ اس سال حج کرنے والوں میں ہمارا نام بھی آ جائے. یا خدا ایسے اسباب پاؤں, کاش مکے مدینے میں جاؤں. مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. الہ العالمین زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, نہ جانے کب موت آ جائے. اے مولا پیارے حبیب کا صدقہ اس سال حج کا شرف عطا کر دے. یا خدا حج پہ بلا, آ کے میں کعبہ دیکھوں. کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو, سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو. مکہ نصیب ہو تو مدینہ نصیب ہو. عرفات کا منا کا نظارہ نصیب ہو. اللہ دید گنبد خضرا نصیب ہو. یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو. الہ العالمین گنبد خضرا کے جلوے عطا کر دے. عمرے کی سعادتیں بھی نصیب ہو جائیں, مدینے کی حاضری بھی نصیب ہو. اور اے کاش اے کاش اے کاش مدینے میں جامع شہادت بھی نصیب ہو. جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب، جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب، خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں کو سلام، خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں کو سلام، جگمگاتے گنبد خضرا پہ ہو روشن درود، جگمگاتے گنبد خضرا پہ ہو روشن درود، مسجد نبوی کے نورانی میناروں کو سلام، منبروں محراب جانا اور سنہری جالیاں، منبروں محراب جانا اور سنہری جالیاں، سبز گنبد کے مکی کو دونوں پیاروں کو سلام، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پر کیف ہے، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پر کیف ہے، جھوم کر کہتا ہے عطار ان نظاروں کو سلام، جھوم کر کہتا ہے عطار ان نظاروں کو سلام، میں بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رحمتوں کا دریا سر